نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، نہ موت کی تیاری کرتے ہیں اور نہ اسے ڈرتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ لوگوں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بطور امتحان تم میں سے ہر کسی کو برائی میں، شر میں، خیر میں، بھلائی میں مبتلا کرتے رہتا ہوں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا لوٹنا ہمارے ہی طرف ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ انما توفون، تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورکم، تمہاری اجرت، مزدوری، یوم القیامہ، جو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے، آگ سے ہٹا لیا گیا، دور کر لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے اور مکر و فریب کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت پر اگر ہم غور کریں گے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جملے ارشاد فرمایا ہے۔ 4 جملے یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم سب جو کام کرتے ہو، جو مزدوری کرتے ہو، اس مزدوری کا بدلہ پورا پورا قیامت کے دن ملے گا۔ تیسرا جملہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چوتھا جملہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکہ اور مکر و فریب کی چیز ہے، سامان ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک حقیقت بیان کی کہ یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، اور ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو ایک لمبی عمر یا لمبی مدت جینا ہے، ہم کو ایک لمبے عرصے تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم کو اس دنیاوی زندگی میں اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے یا کسی کو ایک لمبی عمر مل گئی ہے، لمبی مدت تک اگر کوئی جی رہا ہے، تو اس کی زندگی کو دیکھ کر تم یہ مت سوچو کہ تمہیں بھی اتنی زندگی مل سکتی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس کو دھوکہ ملا ہے، ہم کو دھوکے میں اور مکر و فریب میں رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور اس کے لیے تیاری کیسے کرنا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الانصار رضي الله تعالى عنه فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي المؤمنين افضل؟ قال احسنهم اخلاقا، ثم قال اي المؤمنين اكيس؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور کہا اللہ کے نبی مومنوں میں افضل کون ہے؟ ای المؤمنین افضل،
یہاں سوال نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کون ہے، مومنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل اور کتاب و سنت پر عمل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہو وہ سب سے افضل ہے۔ پھر سوال کیا؟ ای المؤمنین اکیس، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سنیے، غور کیجئے، ہم اور آپ سوچیں گے، کہیں گے عقل مند وہ ہے جس کے پاس بلڈنگ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن جب اس نے سوال کیا صحابہ رسول نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد آنے والے مراحل کا سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، یعنی موت اور اس کی تیاری جو سب سے زیادہ کرے، اولئک الاقیاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند یہی لوگ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو ٹھگ کر، دوسروں کو دھوکہ دے کر، دوسروں کو لوٹ کر، دوسروں کو مار کر، دوسروں کی زمین کو ہڑپ کر کے مال و دولت کما لے اور زبان دراز ہو، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، موت کی زندگی کے بعد کے جو تمام مراحل ہیں اس کے لیے تیاری کریں، یہ زیادہ عقل مند ہیں۔ اور جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحدا في ذيك من العيش إلا وسعه، رواه ابن حبان وصححه الألباني۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ذَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ، کیونکہ جو شخص بھی اپنی تنگ حالت میں، اپنی تنگ دستی کے اندر اس موت کو یاد کرتا ہے، إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر خوشحالی نازل کر دیتا ہے، یعنی اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے، اس کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا کی زندگی جو دھوکے کا سامان ہے اس کی لذت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم تنگ دست ہیں، ہمارے اندر مفلوق الحال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال بنا دے گا، تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ تو موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں اور کتنا اور کیسے یاد کرتے ہیں اور کیسے یاد کریں گے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس سے موت اور آخرت یاد آتی ہے؟ وہ ہے قبرستان کی زیارت، وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبقى وابقى من حولہ وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کا زیارت فرمایا، اپنے ساتھ صحابہ کرام بھی چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر بہت روئے۔ فَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی اتنا روئے کہ جو بھی آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وہ لوگ بھی رونے لگے۔ وقال، اور فرمایا
استأذنت ربی فی ان استغفر لہا کہ میرے ساتھیوں میں نے اپنے رب سے میری ماں کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، فلم یؤذن لی، لیکن میرے پروردگار نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کیا کروں، ماں کے لیے میں اپنی مغفرت طلب کیا کروں۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، لیکن میں نے جب میں نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے قبر کو دیکھوں، فَأُذِنَ لِي، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کے آؤں۔ آج میں تمہارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہوں تو اللہ کی اجازت سے میں یہاں آیا ہوں، اب کیا کرنا؟ فَزُورُ الْقُبُورِ، لہذا میرے ساتھیوں قبرستان کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کیونکہ اس قبرستان کی زیارت سے موت یاد آتی ہے۔ یہ قبرستان کی زیارت تمہیں موت کی یاد دلائے گی، اور اس قبرستان کی زیارت سے تمہیں آخرت بھی یاد آئے گی۔ لہذا اگر ہم قبرستان کو جاتے ہیں، قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں موت یاد آئے گی، اور جب ہمیں موت یاد آئے گی تو ہمیں آخرت بھی یاد آئے گی، کیونکہ موت کے بعد جو جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب ہی خطرناک مراحل ہیں، لیکن اگر موت کا مرحلہ اگر آسان ہوا تو یقیناً اس کے بعد کے مراحل ہمارے لیے آسان ہوں گے، یعنی قبر کا مرحلہ۔ لیکن موت کی جو سختیاں ہیں وہ بہت خطرناک ہے، اتنی زیادہ سختی ہے، اتنی تکلیف اور شدت ہے۔ آئیے پہلے قرآن آیت اور حدیث دیکھتے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت اپنی سختی کے ساتھ آ پہنچی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ اے نبی اس وقت دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ مسلمانوں، ایک ایسی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا اپنے سانس کو روک لیجئے اور ذرا سانس کو روک کر اس حدیث کو سنیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین یدیہ رکوۃ فیہا الماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه بهما ثم قال إن لا إله إلا الله إن للموت لسكرات۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا برتن رکھا ہوا تھا، فیہا الماء، اور اس میں پانی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس میں داخل فرماتے، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے کو پھیرتے رہتے تھے، بھگاتے رہتے تھے۔ وقال، اور کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں، یقیناً موت کے لیے شدت ہے، یقیناً موت کی پریشانیاں ہیں۔ وَنَصَبَ يَدَهُ، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یا کھڑا کر لیا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علیین میں جو انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اس میں ملا دے۔ حتیٰ قبضہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، فمالت یدو، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ جھک گیا۔ یعنی اس حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے کہ وہ نبی ہم اور آپ جو اس دنیا میں رہتے ہیں بہت تن سے اور اکڑ کر، تکبر سے، انانیت سے میں اور انا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اگر دولت ہے تو کسی کے اوپر دولت کا دھاک جماتے ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو
تو اپنی طاقت کا دھاک بیٹھاتے ہیں، اگر ہمارے پاس اور کچھ ہے تو سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے جب موت کی شدت آئے گی، موت کی کیفیت آ جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشگی نصیب ہوتی، اگر دنیا میں کسی کو بقا نصیب ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں میں سب سے افضل ہے کبھی فوت نہیں ہوتے، کبھی مرتے نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہمارے اگر خیال یا ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم تکبر کرتے ہیں، انانیت کرتے ہیں اس لیے تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر یاد رکھیے وہ دولت، وہ طاقت، آپ کا گھمنڈ، غرور تمام کے تمام ایک دن چور چور ہو کے رہ جائے گی۔ جب موت کی سختی آپ کو دبچے گی، موت پہنچے گی، اگر آپ کسی مضبوط قلعے میں ہوں گے تو بھی وہاں تک آپ کو موت پہنچے گی اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن موت کی اتنی زیادہ ہم دیکھنے کے بعد جو بہت سارے لوگ مرتے ہیں پھر بھی تیاری نہیں کرتے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور دن دہاڑے ہم دیکھتے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں کہ کوئی فوراً مر گیا، کوئی چلتے چلتے مر گیا، یا کوئی کھڑا تھا فوراً گر گیا مر گیا، بہت سارے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی موت سے غفلت میں ہے، اس کے بعد یا اس کی تیاری میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف دو ہے، اس کی وجہ صرف دو ہے۔ ایک ہے حب الدنیا، دنیا جو مال و دولت ہے اس کی محبت، اور دوسری چیز ہے نادانی، مکر و فریب، دھوکہ۔ حب الدنیا کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سے دیکھتے ہیں۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها فقال قائل منهم یا رسول اللہ فمن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ تمام امتوں کے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہماری تعداد کم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تمہاری تعداد ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غَثَاءٌ كَغَثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے خشو خاشاک کے مانند ہوں گے۔ یعنی سیلاب کا پانی اگر آ جائے تو اس میں کیڑے کی طرح چھوٹے چھوٹے تنکے گھومتے اڑتے رہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت اسی تنکے کے مانند ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف، رعب اور دبدبا کو نکال لے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رسول نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے رگ و پیش میں، تمہارے رگ و نس میں، تمہارے جسم کے ہر چیز میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ آج ہماری حیثیت، ہمارا اوقات، ہماری طاقت یہی ہے کہ ہم تعداد میں کروڑوں ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو وہن ہے، جو دنیا کی محبت ہے اور موت کی نفرت ہے، جس کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، ابھی صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔
पूरी दुनिया का अगर नज़ारा करेंगे तो छोड़ दीजिए, अपनी ज़मीन की अगर बात करेंगे तो हमारी हैसियत इतनी है कि हमें अपने ही ज़मीन से निकाला जा रहा है। इसकी हैसियत यही है कि हमने दुनिया को अपना सब कुछ समझ लिया है और मौत से नफ़रत करना शुरू कर दिया है। इसीलिए दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फिस्नतैन फ़ी हुब्बि दुनिया व तूलिल अमल, कि एक बूढ़ा खुसट इंसान जो कब्र में पहुंच चुका है, लोग बोलते हैं कि आधा कब्र में आधा धड़ कब्रिस्तान में है, वो भी दो चीज़ों में जवान रहता, हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है दुनिया की मोहब्बत में और लंबी लंबी आरज़ुओं में। हमारी अगर आरज़ू इतनी होती है कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक कान सोना मिल जाए तो हमारी आरज़ू एक होगी कि और एक कान सोना मिल जाए, यानी दो कान हमारा सोना हो जाए। और दुनिया की यही मोहब्बत है। इसीलिए बूढ़ा खुसट अगर इंसान है लेकिन उसकी दुनिया में इतनी मोहब्बत है कि वो आखिरत या मौत के बाद की तैयारी में भुला बैठा है। जबकि अगर हम मौत के बाद की तैयारी करते हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और इतना अच्छा होगा कि दुनिया के अंदर भी हमें खुशहाली होगी और आखिरत में इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत ही नसीब करेगा। एक सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत व हयात को क्यों पैदा किया? ये ज़िंदगी अल्लाह ने क्यों दी और उसके बाद फिर मौत क्यों देता है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जिसने मौत व हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अमल के एतबार से ज़्यादा अच्छा है। यानी मौत को और ज़िंदगी को पैदा करने का मकसद और उसकी गर्ज़ गायत यही है कि इंसान अच्छा अमल करे। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि इंसान मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करे, उसकी तैयारी करे और उससे डरे खौफ खाए। और ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर फौत है, हमारे अंदर नहीं है। ना हम मौत को याद करते हैं, ना मौत की तैयारी करते हैं और ना उससे डरते हैं। हमेशा देखते रहते हैं लेकिन हमें उसका कोई परवाह नहीं होता। मैंने खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत की थी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि अल्लाह तबारक व तआला हर नफ्स को मौत का मज़ा चखाएगा। चखने का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह ये इस्तेमाल करता है कि हर किसी को मर जाना है, मौत का मज़ा क्यों चखना है? अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, ज़िक्र करते हैं कि असल में यकीन की तीन किस्में हैं। यकीन की तीन किस्में हैं, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। उन्होंने मिसाल दिया कि जैसे कोई एक सेब लेके आए, छुपा ले और कहे कि एक फल है जिसको सेब कहते हैं। जब उसने कहा कि फल है, सेब कहते हैं, तो आपको उसका इल्म हो गया कि कोई फल होगा उसका नाम सेब होगा, तो इसको इल्मुल यकीन कहते हैं। उसके बाद कहा कि अगर वो फल आपको दिखला दे, आपने अपने आँखों से देख लिया, तो ये आइनुल यकीन है। लेकिन जब आप उसको खा जाएंगे, चख लेंगे, तो आपको हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाएगा। यानी यकीन का जो आला दर्जा है वो आपको हासिल हो जाएगा चखने से। तो इसीलिए अल्लामा इब्न उथैमीन ने कहा लिअन्ना ज़ौक़ यहसुलु बिही हक़्क़ुल यकीन, क्योंकि इस चौक से, चखने से, इंसान जब चख लेता है तो उससे चखने यकीन का जो आला दर्जा है वो हासिल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान सिर्फ मौत को देखता है, उसको कहते सुनता है, तो इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन तो हासिल होता है, लेकिन जब उसको मौत आ जाएगी तो यकीन का सबसे आला दर्जा उसको हासिल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसको हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जाहिर सी बात है कि मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई
مفر نہیں، کوئی کسی کو چھٹکارا نہیں، اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہے انکار بھی نہیں کرتا، مسلمان ہو تو بھی، جو نمازی ہے تو بھی، حاجی ہے تو بھی، اور جو بے نمازی ہے تو بھی، اور جو اسلام کو یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا دھریا ہے، وہ بھی یقین کرتا ہے کہ موت اس کو بھی آنی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، اور قبر جو ایک دروازہ ہے ہر کسی کو اس میں داخل ہونا ہے، لہذا موت ہر کسی کو آنا ہے، موت ہر کسی پر آئے گی، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، الغرض ہر کسی پر موت آئے گی، اور جس پر موت آئے گی نہ وہ بذات خود اس سے بچ سکتا ہے، اور نہ اس کے پاس جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، وہ لوگ بھی اس کو بچا نہیں سکتا، بلکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کسی کو اس سے مفر نہیں، کسی کو اس سے انکار بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے اس کے بعد کی تیاری، یعنی قبر کی، آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگے رہنا ہے۔ ایک چیز میں آخر میں بول کر بات ختم کرتا ہوں، ہر کوئی یہ سوچتا سمجھتا ہے کہ کسی بھی صورت میں موت سے بچ جائے، لیکن موت سے بچ نہیں سکتا، اور ایک چیز ایسی ہے جس سے اگر کوشش انسان کرے تو اس سے بچ سکتا ہے، وہ ہے جہنم۔ یعنی جہنم کی اگر جہنم سے بچنے کے لیے اگر ہم تیاری کریں گے تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور موت کے لیے کتنا بھی تیاری کر لیں، کچھ بھی کر جائیں، کبھی اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا ذہن و دماغ یہی کہتا ہے کہ موت سے بچ جائے، اس کے لیے بہت ساری لوگوں سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں جو جہنم سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو موت ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے بعد کی تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم دنیا کے اندر اور آخرت میں فقط فاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس سے ہم ہمکنار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔